السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, آج صحیح بخاری کتاب التہجد سے جو حدیث میں نے آپ سب کے لیے اخذ کی ہے وہ چند سیکنڈز میں پڑھی جانے والی ہے، لیکن اس چند سیکنڈز میں پڑھے جانے والی حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور کرنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان سکیں گے کہ دنیا کے ایک بیسٹ فرینڈ نے اپنے فرینڈ کو وصیت کیا کی، اور وصیت کوئی سمپل میسج نہیں ہوتا بلکہ ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کرنے والا کوئی دنیا کا بیسٹ فرینڈ ہو تو ضرور وہ جاننا چاہیے کہ آخر وہ وصیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حدیث سے یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ ایام البیض کے روزوں کی کیا فضیلت ہے اور وہ کون سے دنوں میں رکھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاوابین یا چاشت کی نماز کی کیا ٹائمنگز ہیں، کتنی رکعات ہیں اور وہ کتنی نمازیں ہیں، بہت سارے نام ہیں، تو ہم یہ بھی جان سکیں گے۔ اور آخر میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی فطر پڑھ لینا افضل ہے، مستحب ہے، یا پھر اس کو تہجد تک کے لیے چھوڑ دینا کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور فطر پڑھیں گے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے، میرے خلیل نے، میرے بیسٹ فرینڈ نے وصیت کی۔ خلیل آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل ملا، خلیل کا لقب ملا، خلیل اللہ کا، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی الموت۔ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ 3 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، حتی الموت، جیتے جی اپنے آخری دم تک ان 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ایام البیض کے روزے، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر اسلامی مہینے میں 3 دن کے روزے، 13، 14، 15، کیونکہ ان روزوں میں سے ہر ایک روزے کی فضیلت 10 روزوں کے برابر ہے، اور 3 روزوں کی فضیلت پورے مہینے کے روزوں کے برابر۔ اور اگر پورا سال اسی طرح 3 روزے رکھے جائیں تو آپ کے پورے سال کے روزے، اور زندگی بھر اگر ہر اسلامی مہینے کی صرف 13، 14، 15 کے روزے رکھے جائیں تو آپ کو آپ کی پوری زندگی کے روزوں کا ثواب مبارک ہو۔ سو میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ ایام البیض کے روزے کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پہ وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ مختلف علاقوں میں مختلف ٹائمنگ کے حوالے سے اس کے ناموں میں فرق ہے، اسے صلاۃ الضحیٰ کہیں یا چاشت کی نماز کہیں یا اشراق کی نماز کہیں یا اوابین کی نماز کہیں، صلاۃ الاوابین، اصل میں یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں، سن لیں کہ روایت ایسی آتی ہے لیکن یہ مرسل ہے، ضعیف ہے۔ صلاۃ الاوابین کا اصل وقت آئیے جانتے ہیں۔ اشراق کی نماز یا ضحیٰ کی نماز یا چاشت کی نماز یا اوابین، یہ سارے ایک ہی نماز کا نام ہے، نمازیں ایک ہی نام ہے ان کا، مطلب مختلف نام کہیں لیکن نماز ایک ہے۔ اگر اس کو سورج نکلتے ہی فوراً پڑھ لیا جائے تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، ودن 15 to 20 منٹ پڑھ لیا جائے تو یہی نماز اشراق کہلاتی ہے۔ اور اگر اس کو 1 گھنٹے بعد جب سورج روشن ہو چکا ہوتا ہے، ضحیٰ اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ سورج روشن ہو چکا ہوتا ہے، تو صلاۃ الضحیٰ، اگر سورج روشن ہو چکا 1 گھنٹے بعد سورج نکلنے کے پڑھیں گے تو یہی نماز صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی۔ لیکن اگر یہی نماز
ہم اور لیٹ کر کے 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، جب تقریباً 10 سے 11 کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس وقت سورج گرم ہو رہا ہوتا ہے، تپش شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین۔ حدیث میں الفاظ ہیں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، حین رمضت الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں، زمین اتنی گرم ہو چکی ہوتی ہے کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں بھی جو کہ سخت ہوتے ہیں وہ بھی جلنا شروع ہو جائیں، تو وہ وقت صلاۃ الاوابین ہوتی ہے، اس وقت میں اگر ادا کی جائے۔ اس کی رکعات کے حوالے سے ثابت ہے کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی اور 8 بھی رسول اللہ سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے ایک ہی نمازوں کا نام ہے، اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر مسلمان، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے لیے مسٹ اپنے جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ہے، تو ہر انسان پر 360 صدقے ایک دن میں واجب ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہوں کہ پیسے 360 روپے مست دینے نہیں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اور ایون اگر ضحیٰ کی، چاشت کی 2 رکعت پڑھ لی جائے تو آپ کے یہ 360 صدقہ ادا ہو گئے۔ اور اگر یہ پڑھ لیا جائے، ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز پڑھ لی جائے، تو وہ پورا دن انسان اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ضحیٰ کی نماز کی عادت ڈالیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے، خلیل نے وصیت کی، ایام البیض کے روزے اور وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، یہ کبھی نہ چھوڑنا، اور آخر تیسری چیز کی جو وصیت کی، وَنَوْمْ عَلَى وِتْر، کہ وطر رہتا ہو، کبھی سونا نہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ ثابت ہے کہ افضل ہے کہ تہجد کے لیے وطر چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ اس کے لیے افضل ہے جس کو یقین ہو اپنے اٹھنے کا، علی الاستیقاظ کے الفاظ ہیں، کہ جس کو اپنے جاگنے کی گارنٹی ہو، اسے یقین ہو، اس کی عادت ہو کہ اس کی تہجد کبھی ناغا نہیں ہوتی، تو وہ تو ضرور تہجد کے لیے وطر چھوڑ دے، ادروائز وطر کو ساتھ ہی پڑھ لو، کیونکہ وطر کے بغیر عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔